اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے۔ ایک درختوں کے جھنڈ اور گھنے جنگل کے معنوں میں ہے۔ الف میم زبر ام میم زبر ما ماخوذ ہے، جس کے معنی قصد کے ہیں، اسی وجہ سے شاعر عام کو بھی امام کہتے ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں یعنی مدین اور ایکا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ایکا مدین کے نزدیک بسنے والی قوم تھی، اس کا علاقہ نہایت سرسبز تھا۔ بعض کے مطابق ایکا تبوک کا قدیم نام تھا، اور بعض فرنگی مورخین کے مطابق ایکا اور مدین ایک ہی بستی کے نام ہیں۔ بہرحال ایکا کے معنی ایسے جنگل کے ہیں جس میں درخت بہت گھنے ہوں، اور اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں جو گھنے جنگلوں میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب صائبان یعنی چھت کی شکل میں اترا، اور اس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے، اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ ایکا کے بڑے شہر کا نام مدین تھا۔ ایکا تبوک کا پرانا نام ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں دو احادیث مل جاتی ہیں جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام سے دور کرنے والی چیزیں کیا ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خیانت کو ایک طرف کر دو، کیونکہ یہ اسلام سے دور کر دیتی ہے۔ انسان جب خائن ہو جاتا ہے تو وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ خیانت کبھی نہ کرنا۔ اگر خیانت کرو گے تو شیطان تمہیں اور اس گندی کیچڑ میں دھسائے گا، اور تم دھستے چلے جاؤ گے اور دین اور اسلام سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ مزید غور الحکم ہی میں مولا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مومن کے خلاف کسی کی مدد کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی مومن کے خلاف کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے مومن کی بے عزتی ہو یا اس کو نقصان پہنچے۔ ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اپنے نام و نمود کے لیے لوگ اپنی شہرت کے لیے مومنین کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، اس پر اپنا لوگو لگایا ہوا ہے، مگر آپ نے ہمارا لوگو ہٹا کے وہ قرآن کریم کی آیات اپنی ویب سائٹ پر لگا دی ہیں۔ تو معلومات کی تو پتہ چلا کہ کسی نے وہ قرآن مجید کی ویڈیوز بھیجی تھیں اور انہوں نے وہ لوگو ہٹایا تھا۔ ہم نے منوعاً اس کو ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ جب ان صاحب کو پتہ چلا کہ ہمارا یہ قرآن مجید کی آیات کی ویڈیوز یہاں لوڈ ہیں اور ہمارا لوگو نہیں ہے، تو انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور کہا کہ ہم آپ کا چینل بند کرا دیں گے، ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ تو میں نے ان سے کہا بھی کہ آپ مومن کو نقصان پہنچائیں گے۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے وہ قرآن مجید مٹوا دیا۔ خدا جانے وہ کس طرح امام زمانہ کا سامنا کریں گے، کہ بہت سے لوگ تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم
یہ جو قرآن ڈیلیٹ کرتے ہیں قرآن کی آیات، تو ہمیں گناہ تو نہیں ہوتا؟ کہاں یہ خوف خدا اور کہاں یہ کہ پورا قرآن انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا کہ آپ نے بغیر لوگوں کے ہمارا قرآن اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے، اس کو ڈیلیٹ کریں، اور انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا صرف اس لیے کہ ہمارا لوگو آپ نے ہٹا دیا تھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام خدا کی اس خوشنودی کے لیے کریں، اپنے نام و نمود کے لیے نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔